enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenge. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ جل جلالہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب و رحمت فرمائیں گے. تو سنت کے حوالے سے اس سے پہلے جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا اس میں کچھ گزارشات عرض کر دی تھیں. جب بھی واش روم میں جائیں رفع حاجت کرنے کے لیے تو نہ تو قبلے کی طرف چہرہ ہونا چاہیے نہ قبلے کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے. اور آج کے درس میں دوسری جو سنت ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پیشاب پخانے کی چھینٹوں سے بچا کرو کیونکہ اکثر عذاب قبر جو ہوگا وہ اس سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا. مسنون دعاؤں کے حوالے سے آج کی جو دعا عرض کرنی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں، اور کل قیامت کے دن جب ترازو میں اعمال تلیں گے تو بہت زیادہ وزنی ہوں گے. پوچھا گیا رسول اللہ وہ کون سے 2 کلمے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ بھی پڑھ لیجئے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ 2 کلمات ان کو بھی یاد کر لیا جائے. اور جو حدیث کا سبق تھا آج کی جو حدیث ہم نے یاد کرنی تھی، اس سے پچھلی جو حدیث گزری تھی المحتکر ملعون. کیا حدیث گزری تھی پچھلی تھی؟ المحتکر ملعون، کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اور آج کی جو حدیث ہے الحیاء من الایمان، مسلم شریف کی یہ روایت ہے. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا ایمان کا بڑا ہی اہم جز ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ الحیاء والایمان قرانا اذا رفع احدہما رفع الاخر. جب دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز اٹھ جائے، حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اٹھ جائے تو سمجھ لینا کہ دوسری شے بھی اٹھ گئی ہے. یعنی اگر حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے. تو حیا کا ہونا یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اس لیے اس حدیث کو بھی ضرور یاد کیا جائے. الحیاء من الایمان. کیا الفاظ ہیں جی؟ سارے دہرا لیں. الحیاء من الایمان. اور نماز کے حوالے سے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت یا کم از کم 3 چھوٹی آیات یا 1 لمبی آیت پڑھی جائے
تو سورہ اخلاص عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کا ترجمہ عرض کرنا تھا۔ قل، آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں، لا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کا کوئی نہ وزیر ہے نہ مشیر ہے نہ مد مقابل ہے، الفرد، اکیلا تنہا، الصمد، بے نیاز ذات ہے۔ اس ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قرآن پاک میں جب بھی سورہ اخلاص کو پڑھیں تو اس ترجمے کو ضرور سامنے رکھیں۔ اس کے بعد ہماری تجوید کے حوالے سے اس سے پہلے 3 درس ہمارے گزر چکے ہیں ساری چیزوں کی، تو تجوید کے حوالے سے چوتھا سبق، کل 29 حروف ہیں قرآن پاک میں جو سارے استعمال ہونے ہیں، ان 29 حروف کے 17 مخارج ہیں، وہ انشاءاللہ درجہ بدرجہ اگلے درس میں آتے رہیں گے۔ کل کتنے حروف ہیں جی؟ 29۔ تو تجوید کے حوالے سے ویسے تو ہم شروع کرتے ہیں الف با تا ثا جیم حا خا دال زال، لیکن تجوید کے حوالے سے کہ ہمارے جو 29 حروف 17 مخارج ہیں، اس کو ترتیب کے اعتبار سے اس طریقے سے اگر ہم ذہن نشین کر لیں گے تو ہمیں قرآن پاک کے سارے الفاظ کو کیسے ادا کرنا ہے وہ سمجھنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس جو نقشہ دیا گیا ہے، یہ والا جو نقشہ نیچے دیا گیا ہے، اس نقشے کو ضرور سامنے رکھا جائے اور اس کو ذہن نشین کر لیا جائے جس ترتیب سے یہ حروف دیے گئے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ ہمیں تجوید میں کافی سہولت ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ تو حروف حلقی 6 حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کا ذکر کیا گیا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ سب سے پہلے حروف آگے۔ اس کے بعد قاف، کیف، یہ انسان کا جو تالو ہے، جو کوا لٹک رہا ہوتا ہے، یہ آدمی منہ کھولتا ہے تو یہ تالو کے ساتھ لگایا جائے تو اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان کا ہر ایک کا اپنا اپنی جگہ مخرج انشاءاللہ اگلے دروس میں عرض کریں گے۔ فی الحال آپ اتنا ذہن نشین فرما لیں، ایک الف با تا ثا ہم نے اس اعتبار سے یاد کی ہے اور ایک اس اعتبار سے یاد کریں گے تو ہمیں تجوید کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ یہاں سے شروع کریں گے، جیسے سب سے پہلے انہوں نے 2 حرف دیے ہیں، حمزہ ہا، بولیے کیا حروف ہیں؟ یہ دونوں حلق کے اس حصے سے ادا ہوں گے جو سینے کی طرف ہے، اور اس کے بعد عین ہا، کیا حروف ہیں جی؟ یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوں گے۔ تو یہاں سے شروع کر کے یہاں تک ہم نے آنا ہے، یہ حلق اور پھر زبان، پھر یہ منہ کا جو خالی جسے جوف دہن کہتے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ ہونٹ اور 5ویں نمبر پہ خیسوم، ناک کا بانسا جسے کہتے ہیں۔ تو یہ 5 جگہ ہیں جہاں سے ہم نے یہ 29 حروف کو نکالنا ہے اور ان کے 17 مخارج ہیں۔ تو 17 مخارج کے اعتبار سے یہ نقشہ دیا گیا ہے۔ اور آخری جو ہمارا سبق ہے گناہ کبیرہ کے اعتبار سے، کہ جن کو ہلکا سمجھنے سے یا اس کا ارتکاب کرنے سے اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے، وہ آج کا چوتھے نمبر کا جو گناہ عرض کرنا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص کی ایک بھی نماز فوت ہو گئی، جس شخص کی ایک بھی نماز فوت ہو گئی، وہ نتیجے کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے اس کا گھر، اس کی جتنی بھی دولت ہے، مال ہے، سب کچھ اس سے چھین لیا گیا اور وہ اکیلا تنہا رہ گیا۔ جیسے ہمارے ہاں کشمیر کے اندر جب زلزلہ آیا تو یقین کیجئے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا کہ جو لوگ اربوں پتی، اربوں میں کھیلنے والے، ان کی یہ صورتحال کے جھونپڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری گاڑیاں زمین میں، ساری کوٹھیاں زمین میں، اور جتنے زیورات اور جتنا بینک بیلنس ان کے بینکوں میں پڑا تو بینک بھی سارے زمین میں، سارا کچھ ہی اللہ نے اوپر نیچے زبر زیر کر دیا، تو پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ تو جیسے ان کو دیکھ کے یا سن کے ہمیں افسوس ہوتا ہے، یہ میری آپ کی آنکھ نے دیکھا اور سوچا
یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو بات نکلی وہ 100% سچ اور حق ہے۔ آپ نے فرمایا جس کی ایک نماز بھی قضا ہو گئی، قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے وہ نتیجے کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے اس کا گھر بھی چھین لیا گیا اور اس کے بیوی بچے بھی مر گئے اور اس کے سارا مال لٹ گیا، وہ اکیلا تنہ تنہا کھڑا رہ گیا، جیسے اس کو افسوس اور حسرت ہے۔ تو میں اس سے زیادہ اول تو نماز مسلمان کی چھوٹنی نہیں چاہیے، اگر چھوٹ جائے تو اس سے زیادہ حسرت اور افسوس دل میں لانا چاہیے۔ یہ تو تھا ہمارا سیکھنے سکھانے کے حوالے سے گزارشات جو ہمارے 6 دروس چل رہے ہیں، اس کی آج جلد نمبر 4 تھی اور 6 کے 6 دروس کا تھوڑا تھوڑا عرض کر دیا۔ اس کا تکرار بھی فرماتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیں۔ جو دوسروں کو دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا موضوع چل رہا ہے جھوٹ کا، آج جھوٹ کے موضوع پر ہماری آخری نشست ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ 5 دروس میں جھوٹ کے متعلق گزارشات عرض کر دی گئی ہیں اور آج ہمارا آخری درس ہے جھوٹ کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہ لاکھوں گناہ، ہزاروں گناہ، کروڑوں گناہ، جتنے بھی کائنات میں گناہ ہیں، ان گناہوں میں سب سے اوپر کا درجوں میں درجہ رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے لعنت کا لفظ قرآن پاک میں مسلمان کے کسی عمل پہ استعمال نہیں فرمایا، جبکہ گناہ ہزاروں گناہ ہیں جو انسان کر سکتا ہے، فلاں گناہ، لیکن جھوٹ کے گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لعنت کا لفظ استعمال فرمایا اور آپ نے فرمایا کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا وهو لك به مصدق وانت به کاذب۔ فرمایا اس سے بڑھ کے کائنات میں کیا بددیانتی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ یہ میرا بھائی سچ بولتا ہے اور آپ جب کہ حقیقت میں اس سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کائنات میں اس سے بڑھ کے بددیانتی اور خیانت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسانان من نار۔ جس شخص کے دنیا میں 2 چہرے ہوں گے، ادھر کچھ کہہ رہا ہے ادھر جا کے کچھ کہہ رہا ہے، تو میں یہاں 2 چہرے بنائے، ادھر جھوٹ ادھر سچ، ادھر سچ ادھر جھوٹ۔ من کان لہ وجہان فی الدنیا، جس کے 2 چہرے دنیا کے اندر ہوں گے، فرمایا لسانان یوم القیامت فی النار، اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی بڑی بڑی 2 زبانیں عطا فرمائیں گے۔ اس کے اوپر بڑا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ اگر ہم یہ رخ چھوڑ دیں، بلکہ جہاں ادھر سچ بولنا ہے ادھر جھوٹ بولنا ہے اور ادھر جھوٹ ادھر سچ، اس کی بجائے بعض دفعہ خاموش رہ جائیں، بعض دفعہ نہ جھوٹ بولنے میں تو ہے ہی شر ہی شر، بعض دفعہ سچ کو دبا دینے میں بھی بڑی خیریں نکل آتی ہیں، جیسا کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے۔ اور یہ بڑے دانا انسان تھے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے، ہر والد کو، ہر استاد کو، یہاں چونکہ ماشاءاللہ پروفیسر حضرات بھی تشریف فرما ہیں اور جن کو اللہ نے ہزاروں میں ملازمین دی ہیں وہ بھی تشریف فرمایا، تمام سے گزارش ہے کہ ہر باپ کو، ہر سربراہ کو یہ جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِلَى آخِرِهِ۔ یہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہر باپ کو، ہر استاد کو، ہر سربراہ کو یہ آنا چاہیے، اس کو سامنے رکھ کے، یہ فرض کے درجے میں ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنی اولاد کی، اپنے ماتحتوں کی، اپنے ملازمین کی اور اپنے شاگردوں کی تربیت کریں۔ وہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو پھر کبھی عرض کریں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام یہ غلام سے اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ نے ایسی دانائی عطا فرمائی کہ جن کی دانائی کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اے لقمان ہم نے آپ کو اپنی طرف سے حکمت اور دانائی عطا فرمائی۔ یہ ایک آدمی غلام خریدنے کے لیے آیا تو انہوں نے اپنے مالک سے فرمایا کہ جب آپ مجھے بیچنا چاہیں تو میری آپ سے گزارش ہے
کہ بیچنے سے پہلے میری رائے بھی لے لیجئے گا۔ کہا بہت اچھے۔ مختلف لوگ آتے رہے، پوچھتے رہے کس مقصد کے لیے لے کے جا رہے ہو، مختلف لوگ مختلف اپنی آراء بتاتے کہ یہ ہماری رائے ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ غرض و غایت ہے تمہیں لے کے جانے کی۔ ایک آدمی یہ کہنے لگا کہ میرے گھر میں میری بچے ہیں اور وہ باہر ان کو گھومنے کا بہت شوق ہے، ان کو گھر کے اندر باقی رکھنا ہے، میری بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، لیکن وہ آوارہ گھومتے ہیں، تو آپ نے چوکیدار کا کام کرنا ہے۔ ان کا جی بہت اچھے۔ رات ہوئی تو کہا رات بہت لمبی ہے، مصلی بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ 2-4 گھنٹے گزرے، رات کا پہر گزرا، تو ان کے دوست احباب آئے، جیسے کہ آج کل آپس میں دوست مل کے عام طور پر گناہوں کی ترتیب پہ جایا جاتا ہے۔ خدا را اللہ کے واسطے گزارش ہے کہ دوستی اچھی لگائیں، دوستی لگانا منع نہیں۔ کل قیامت کے دن انسان افسوس کے مارے، جیسے یہاں پر حسرت اور افسوس کے مارے کوئی دکھ کی بات سنتا ہے تو اپنے یوں انگلی منہ میں ڈال کے افسوس سے چباتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن یوم یعض الظالم علی یدیہ، یوں اپنی انگلی کو چبانا شروع کرے گا، اور قرآن پاک کے الفاظ ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے دونوں بازوؤں کو پورے کے پورے ان کو ختم کر دے گا، اور کیا کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ تو غلط دوستیاں چھوڑی جائیں، اچھی دوستی۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ رات کو مصلی بچھایا، 2-3 گھنٹے گزرے، ان کے مالک کے جو بچے تھے ان کے دوست آگے لینے کے لیے، انہوں نے کہا کہ غلام چوکیدار دروازہ کھول دو، جیسے کہ عام طور پہ ہمارے بچے غلاموں سے یا ملازمین سے بڑی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، جس کو آقا کریم علیہ السلام نے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ اپنی اوقات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے متعلق بھی اگلا واقعہ ایک بڑا عجیب آ رہا ہے، بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ انہوں نے آ کے خوب بچوں نے حضرت لقمان کو مارا، حتیٰ کہ لہو لہان کر دیا، لیکن انہوں نے کہا میرے مالک نے مجھے جس ڈیوٹی پہ لگایا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور عجیب بات، صبح اٹھ کے مالک کو بتایا بھی نہیں۔ جو میں نے حدیث عرض کی نا، من کان لہ وجہان فی الدنیا، جس کے 2 چہرے ہوں گے دنیا میں، لسانان یوم القیامت فی النار، کل قیامت میں اس کی 2 زبانیں آگ کی اللہ بنائیں گے اور اس کے اندر اس کو لپیٹ دیں گے۔ تو یہ دوسرے دن پھر یہی معاملہ، تیسرے دن پھر یہی معاملہ۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ باپ کو بڑھ چڑھ کے باتیں بتاتے کہ ایسے ہیں آپ کی اولاد، یہ نہیں کیا، بلکہ مار کھاتے رہے، سہتے رہے، اور بچوں کو بڑی محبت اپنائیت کے ساتھ سمجھایا، حتیٰ کہ وہ بنی اسرائیل کے ان کی بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی اعلیٰ درجے کے جن کو بزرگ کہا جاتا ہے وہ بن کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اپنے وہ جو 2 چہرے ہیں ان کو استعمال نہیں کیا کہ ادھر جا کے کچھ، حالانکہ وہ بتاتے بھی تو صحیح بات تھی، حکمت کو استعمال کیا، اور غیبت، چغلی اور جھوٹ بڑھ چڑھ کے، جیسے ہم تھوڑی سی بات عام طور پہ دیکھی جاتی ہے تو جھوٹ ساتھ بڑھا کر اگلے کو بے عزت کرنے کے لیے، اگلے کو ذلیل کرنے کے لیے بڑھا چڑھا کے وہ باتیں بتائی جاتی ہیں، اس کی یہ خدا را اس سے ہم نے بچنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 بیماریاں جس شخص میں پائی جائیں وہ سمجھ لے کہ 100% وہ منافقت کے نمبر لے رہا ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور جس میں ایک بیماری پائی جا رہی ہے 4 میں سے تو وہ 25 نمبر اپنے لگاتا چلا جائے، 2 ہیں تو 50، 3 ہیں تو 75، 4 ہیں تو 100 نمبر لگا لے۔ سب سے پہلی بات جو آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا اذا اؤتمن خانا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں یہ خیانت کرے، اور دوسرے نمبر پہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جو ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے۔ جھوٹ بولنا فرمایا یہ منافقین کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے صدقے مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت کو ان بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات فرمائی اذا عاہد غدر، جب کسی سے معاہدہ کرے، کسی سے کو وعدہ کرے تو اس کو ذہنی طور پر اذیت پہنچائے، اس کو تکلیف پہنچائے، وعدہ کچھ کر کچھ رہا ہے اور بتا کچھ رہا ہے۔ یہ تیسری علامت جو کہ عام طور پہ ہمارے لین دین میں پائی جاتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ،
فرمایا جب یہ معاہدہ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کسی کے ساتھ، پھر اس میں غدر کرتا ہے، اس کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جب انسان کو غصہ آئے تو وہ گالی گلوچ پہ آ جائے، یہ گالی دینا، اگلے کو بے عزت کرنا، بدتمیزی سے پیش آنا، یہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقت کی نشانی بیان فرمائی، منافقت کی نشانی بیان فرمائی۔ یہ چار چیزوں کو منافقت کی ترتیب میں بیان فرمایا۔ اور بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل ابرص و اعمی و اقرع، یہ 3 لوگ تھے۔ ایک برس کی بیماری میں مبتلا تھا، جسے ہم رنگ کچھ سفید کچھ کالا ہو جاتا ہے، برس کی بیماری میں مبتلا تھا۔ دوسرے نمبر پہ وہ اس کے سر کے بال نہیں تھے، سارے بال ختم ہو چکے تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ ایک اندھا آدمی تھا۔ فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَبْتَلِيَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی امتحان کا ارادہ فرمایا اور لہذا ان کے پاس فرشتے کو بھیجا۔ فَأَتَى الْأَبْرَص، تو فرشتہ سب سے پہلے برس والی بیماری کے آدمی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، آپ کے نزدیک سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا لون حسن و جلد حسن، مجھے خوبصورت جلد مل جائے، اور وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الْقَذْرَ الَّذِي قَذِرَنِيَ النَّاسِ، یہ جو میرے ساتھ بیماری لگ گئی ہے یہ مجھ سے دور ہو جائے، جس سے لوگ مجھ سے گن کھاتے ہیں۔ فَمَسَحَهُ، ایک ہاتھ پھیرا، اللہ نے پوری جلد کو صاف ستھرا فرما دیا، وہ ایسے ہو گیا جیسے بالکل عام روٹین میں انسان ہوتا ہے۔ پھر اسے پوچھا ایو مال احب الیک، آپ کے نزدیک کون سا مال سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو کہنے لگا الابل، مجھے خوب اونٹ مل جائیں۔ اس نے دعا کی، فرشتے نے جو انسانی صورت میں آیا تھا، اللہ نے اس کو واد من الابل، بہت بڑی وادی اونٹوں سے بھر کے دے دی، برکت پڑتی رہی، تھوڑے تھوڑے اونٹوں سے خوب بڑی وادی اس کے پاس ہو گئی۔ دوسرے کے پاس گیا جو سر سے گنجا تھا، اس کو جا کے کہا ایو شیء احب الیک، جناب آپ کو کون سی چیز محبوب ہے؟ وہ کہنے لگا شعر حسن، کہ مجھے خوبصورت بال مل جائیں، وَيَذْهَبُ عَنِّي الْقَذِرَ الَّذِي قَذِرَنِيَ النَّاسِ، اور مجھ سے جو یہ بیماری مجھے لگی جس سے لوگ مجھے گن کھاتے ہیں، اور میرا چہرہ عجیب سا بن گیا ہے، یہ مجھ سے دور ہو جائے۔ لہذا انہوں نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو بال عطا فرما دیے۔ پھر اسے دوسرا سوال کیا ایو مال احب الیک، آپ کو مال کون سا محبوب ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے الغنم، مجھے البقر، مجھے گائے چاہیے۔ تو دعا کی، لہذا واد من البقر، اس کو اللہ تعالیٰ نے خوب گائے عطا فرما دی۔ تیسرے کے پاس گیا جو اندھا تھا، فَأَتَى الْأَعْمَى، تو اس کو جا کے کہا ایو شیء احب الیک، آپ کو کون سی چیز محبوب ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ مجھے بصارت عطا فرما دے کہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، اللہ کی قدرت کو دیکھ سکوں۔ اور انہوں نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ لگایا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بصارت واپس عطا فرما دی۔ پھر پوچھا ایو مال احب الیک، آپ کو مال کون سا محبوب ہے، کون سا پسند ہے؟ تو کہنے لگے الغنم، مجھے بکریاں چاہیے۔ تینوں کو اللہ نے پوری وادی عطا فرما دی، ہزاروں کی تعداد میں۔ وقت گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آزمائش اور امتحان کے لیے، یہ میرے آپ کے اوپر بھی آ سکتی ہے، ذرا توجہ سے بات کو سنیے گا۔ پھر دوبارہ فرشتہ آیا، جب یہ بہت لینڈ لارڈ بن گئے، فرشتہ آیا، سب سے پہلے اسی جو برس کی بیماری والے کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ بھائی جان میں مسافر آدمی ہوں، اور رجل مسکین انقطعت بی الحبال، اے بھائی جان میں غریب آدمی ہوں اور راستے میں میرے پاس جانے کے لیے، اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، اللہ پہ بھروسہ ہے، اس کے بعد اللہ نے آپ کے پاس مجھے بھیجا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ آپ سے کچھ مانگوں، جیسے فقیر آ کے کہتے ہیں، یوں آ کے کہہ رہا ہے۔ میں اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں، اس اللہ کے نام پہ جس اللہ نے آپ کی اس بیماری کو ٹھیک کیا، اور جس نے آپ کو یہ ساری وادی
اونٹوں سے بھر کے دی, اللہ کے لیے مجھے بھی کچھ عطا فرما دیجئے. تو آگے سے کہنے لگا انما ورثت هذا المال, تیرا دماغ ٹھیک ہے, انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر, میں تو جدی پشتی خاندانی آدمی ہوں, تو کیسی باتیں کر رہا ہے کہ میں فقیر تھا اور میرا رنگ ایسا تھا, تو کیسی بات کر رہا ہے. تو اس نے یوں ہاتھ اٹھائے اور کہا فَسَيَّرَكَ اللَّهُ إِن كُنْتَ كَاذِبًا فَسَيَّرَكَ اللَّهُ عَلَى مَا كُنْتَ, اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے کہ تو تھا. یوں چہرے پہ ہاتھ پھیرنا تھا اور اس کا دوبارہ جلد ساری خراب, اور جو کچھ اللہ نے اس کو مال عطا فرمایا تھا سارا تباہ برباد ہو گیا. پھر دوسرے کے پاس گیا. اس میں دو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں, ایک تو ہمیں اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے, اور دوسری کیا بات مل رہی ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں چاہیے. عام طور پہ غریب عوام سے ہمارا جو لہجہ ہے, لب و لہجہ, یہ ٹھیک نہیں ہوتا. خدا را اس حدیث کو سن کے کم از کم یہ جتنا مجمع مرد خواتین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو کم از کم نیت کریں, بچے بھی بڑے بھی سب نیت کریں کہ آج کے بعد ہم اپنی اوقات کو ایک تو نہیں بھولیں گے, ہر ایک سے محبت پیار سے پیش آئیں گے, عاجزی انکساری سے, اور دوسرا کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. دوسرے کے پاس گیا, اس نے بھی یہی کہا, پھر یہی فرمایا ان کنت کاذبا فسیرک اللہ علی ما کنت, اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے کہ تو پہلے تھا. اللہ نے سارے بال بھی واپس لے لیے, اور جتنے اس کے پاس گائے تھی رب نے سب ختم فرما دی. تیسرے کے پاس گیا جو کہ کیا تھا, سارے بولیے, اندھا تھا. اس کے پاس گیا, جا کے اس کو بھی یہی ساری بات کی. رجل مسکین انقطعت بی الحبال فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک, بھائی تیرے پاس آیا ہوں, مسافر آدمی ہوں, اللہ کے بعد تیرے اوپر بھروسہ ہے, کچھ میری مدد فرما دیجئے. تو اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس اللہ نے تمہیں بینائی دوبارہ عطا فرمائی, یہ مال سارا عطا فرمایا, میں جس اللہ کا تم نے واسطہ دیا ہے اس اللہ پہ میرا سارا مال حاضر ہے. خذ ما شئت ودع ما شئت, جو لینا ہے لے لے, جو چھوڑنا ہے چھوڑ دے, میں تجھے منع نہیں کروں گا. فرمایا بھائی امسک مالک, تو اپنا مال اپنے پاس رکھ, مجھے ایک کوڑی بھی نہیں چاہیے, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, ایک گھونٹ دودھ کا بھی نہیں چاہیے. میں اللہ کی طرف سے آزمائش, انما ابتلیتم, تم تینوں کا امتحان تھا, فقد رضی اللہ عنک, اللہ تجھ سے تو راضی ہو گئے, وسخط علی صاحبیک, جو تیرے دونوں ساتھی سے اللہ ان دونوں سے ناراض ہو گئے اور ان سے سارے مال کو واپس لے لیا. میرے عزیزو, انسان جو گناہ کرتا ہے کس بنیاد پہ کرتا ہے, وہ جب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے, خوف خدا نہیں ہوتا, تو تب یہ گناہ ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں, جتنے بڑے بادشاہ سے اس سے بڑے ولی اللہ بھی بنے. ان کی توبہ کے بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں, وہ پھر کبھی عرض کریں گے, بہت دلچسپ واقعات ہیں. ان کے پاس ایک آدمی آیا, آگے کہنے لگا حضرت, ابھی یہ بادشاہ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, آگے کہنے لگا جی میں مسافر ہوں, آپ کے سرا میں رہنا چاہتا ہوں, ریسٹورنٹ میں. کہنے لگا بیٹا یہ ریسٹورنٹ تھوڑا ہے, یہ تو بادشاہ کا محل ہے. کہ یہ ریسٹورنٹ ہی ہے, آپ سے پہلے کون تھا؟ کہنے لگے میرے والد. کہ اس سے پہلے؟ کہ اس کے والد میرے دادا. کہ آپ کے بعد کا یہ میرا بیٹا ہوگا. کہ ریسٹورنٹ میں ہوٹل میں کیا ہوتا ہے, ایک آتا ہے ایک جاتا ہے, سرا کے اندر یہی ہوتا ہے, ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے, لہذا یہ بھی وہی ہے. اس طریقے سے اللہ نے 20 واقعات ان کے ایسے کروائے کہ زندگی کا بالکل یو ٹرن ہو گیا. ان کے پاس پھر ایک آدمی آیا, کہنے لگا حضرت گناہ چھوڑنے کا دل بھی کرتا ہے لیکن ہمت نہیں پڑتی, کچھ رہنمائی فرما دیجئے. فرمانے لگے میں تمہیں کچھ تجاویز دیتا ہوں, اس میں سے جو تجھے پسند ہے اس کو اپنا لے, گناہ بھی کرتا رہے, ان تجاویز میں سے کوئی اپنا لے. کہنے لگا حضرت فرمائیے. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں اللہ تجھے نہ دیکھ رہا ہو. کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا, اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. ما یکون من نجوا من ثلاثہ الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا. جہاں 3 ہوتے ہیں وہاں چوتھا کون ہوتا ہے, جہاں 4 ہو پانچواں کون ہوتا ہے. اور فرمایا اس سے زیادہ ہو یا کم ہو, ایک ہو تو دوسرا اللہ, 2 ہو تو تیسرا اللہ, 3 ہو تو چوتھا اللہ, زیادہ ہو یا کم ہو ہر جگہ اللہ موجود ہے. کہ جی یہ تجویز تو
سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا دوسری تجویز اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے کہو نہ میں تیری روزی کھاتا ہوں اس لیے میں گناہ کرتا ہوں. کہا یہ بھی ممکن نہیں. کہا تیسری تجویز کہ اللہ کے ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ, کہیں اور چلے جاؤ. جیسے کسی ملک میں رہ کے آدمی غداری کرنا ممکن نہیں کہ اس ملک میں بھی رہے اور اس ملک کے بادشاہ سے اور انتظامیہ سے وہ سامنے آ کے فرنٹ پہ آ کے ان کے ساتھ بے کرامی کرے اور ان کو اپنا دشمن بنا کے چلے, تو یہ ممکن ہوگا؟ کہنے لگا نہیں. تو کہنے لگا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے انسانوں جنوں, کیا زمین و آسمان کے خلا سے تم باہر جا سکتے ہو؟ تم گناہ کرتے ہو, تمہیں حیا نہیں آتی؟ اگر تم اس سے باہر جا سکتے ہو اس سے باہر جا کے گناہ کرو. کہا جی یہ بھی ممکن نہیں. فرمایا اچھا جب موت کا فرشتہ آئے گا تو اس سے کہنا 2 منٹ ٹھہر جاؤ میں ذرا توبہ کر لوں, یہ ایک تجویز ہے. کہنے لگا یہ تو ممکن نہیں. اذا جاء اجلهم, اس وقت کے گناہگار بھی قرآن کو جانتے تھے. اللہ کرے کہ وہ فضائیں پھر بن جائیں کہ ہم بھی قرآن و حدیث کو جاننے والے بن جائیں. آیت پڑھی حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا فرشتہ آ جانا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے ہونا ہے, کچھ بھی نہ ہو سکے گا. کہ اچھا پھر ایسے کرو جب قبر میں منکر نکیر آئیں گے تو ان سے کہنا میں تمہیں جواب نہیں دیتا. کہ یہ بھی ممکن نہیں. کہ اچھا پھر ایسے کرنا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا گناہوں کی وجہ سے فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو ان سے ضد کر لینا, اکڑ جانا, جیسے یہاں اکڑتے ہو وہاں بھی اکڑ جانا. کہنے لگا حضرت یہ بھی ممکن نہیں, یہ تو میں کمزور آدمی ہوں. جب یہ کہا نا میں کمزور آدمی ہوں تو فرمایا پھر گناہوں کو چھوڑ دو, کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو. تو میرے عزیزو جھوٹ بھی ایک گناہ ہے, ایک نہیں. اگر یوں کہا جائے کہ گناہوں کا مجموعہ ہے, گناہوں کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کو, شراب کو, بے حیائی کو, مختلف گناہوں کو ذکر فرما رہے تھے, یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, بتا رہے ہیں فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ. لیکن جب جھوٹ کی باری آئی تو فرمایا الا وقول الزور, الا وقول الزور, الا وقول الزور, الا وقول الزور. اتنا جھوٹ کا کہا کہ خبردار جھوٹ سے بچنا, خبردار جھوٹ سے بچنا, خبردار جھوٹ سے بچنا. اتنا اصرار فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگ پڑا کہ شاید حضور اللہ کے پاس تو نہیں پہنچ چلے. اتنے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ جھوٹ کبھی مت بولنا, جھوٹ کبھی مت بولنا. تو اللہ کو سامنے رکھنا. انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے یا کسی قسم کا بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو فرمایا 4 قسم کے گواہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا گواہ جو اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, جس کو قرآن پاک نے یوں ذکر کیا ہے, کل قیامت کے دن جیسے یہ پرچہ یوں دکھایا جا رہا ہے, یوں اس کے سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ لے اپنا پیپر, پڑھ لے اپنا پرچہ, تیرے حساب دینے کے لیے خود ہی اکیلا کافی ہے. تو جب یہ دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ عجیب قسم کا کھاتا ہے, نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا. دوسرا انسان کے خلاف جو گواہ بنتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. انسان کے اعضاء جوارح جن کو سکون دینے کے لیے گناہ کرتا تھا, یہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, یہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اور تیسرے نمبر پہ کرامن کاتبین, منہ پہ مہر لگ جائے گی, اعضاء بولیں گے کہ میرے ہاتھ سے یہ گناہ, میں نے یہ گناہ کیا تھا, اور آنکھ بتائے گی, کان بتائیں گے, انسان کے پورے جسم پاؤں بتائے گا کہ کس کس جگہ میں چل کے گیا. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کرامن کاتبین, یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یعلمون ما تفعلون, سب کچھ لکھ رہے ہیں, کوئی شے کو چھوڑ نہیں رہے. اور چوتھے نمبر پہ جس زمین پہ گناہ کرے گا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها, جیسے کیمرہ کسی چیز کو کھینچ لیتا ہے ایسے ہی فرمایا زمین بھی ایک ایک شے کو کھینچ رہی ہے اور اس کو اپنے پاس لیتی جا رہی ہے. لیکن قربان جائیں رب کی رحمت پہ, کیا فرمایا
اذا تاب العبد، جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے، خاص طور پہ آج ہم سب نے یہ کہنا ہے، یا اللہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. بولیے آج کے بعد میں انشاءاللہ، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا. فرمایا جب انسان توبہ کر لیتا ہے، سارے گناہوں سے ہم توبہ کریں، لیکن خاص طور پہ کس چیز سے آج توبہ کر کے ہم نے جانی ہے؟ جھوٹ سے. اور آج جو جملہ بولا جاتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا. خدا را جھوٹ کو اپنا رب ہم مت منائیں. میرا آپ کا رب اور پوری کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. جھوٹ بولنے سے رزق بڑھے گا نہیں اور چھوڑنے سے کم نہیں ہوگا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے من الدعا دعوا کاذبہ، جو جھوٹ بول کے مال بیچتا ہے تو فرمایا نتیجہ سن لو. ایک میرے آپ کے پاس بی کام کیے ہوئے بچے ہیں، سی اے کیے ہوئے بچے ہیں اور فلاں ایم کام کیے ہوئے بچے ہیں. آقا کریم جو کائنات کے سب سے بڑے حساب لگانے والے، جن کو اللہ نے 99% عقل عطا فرمائی، کیا فرمایا؟ من ادعا دعوا کاذبہ، جو جھوٹ بول کے سودا بیچنے کے چکروں میں لیتکسر بہا، تاکہ میرا مال بڑھ جائے، جو کہ آج ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں ہو سکتا، چلے گا نہیں. آقا کریم کی زبانی سنیے کیا فرمایا اس کے جواب میں، من ادعا دعوا کاذبہ لیتکسر بها المال، تاکہ میرا مال بڑھ جائے. تو فرمایا سن لو، فیصلہ سن لو. ایک ہے میرے آپ کے اکاؤنٹ والے نے نتیجہ نکالنا ہے، یہ کمایا، یہ گیا، یہ آیا. آقا کریم نے پہلے ہی نتیجہ نکال کے بتا دیا. کیا فرمایا؟ من ادعا دعوا کاذبہ لیتکسر بها لم یزدہ اللہ الا قلہ. فما غور سے سن لو، رب کعبہ کی قسم، قلت اور نحوست کے علاوہ کسی شے میں اضافہ نہیں ہوگا. بے برکتی اور بے سکونی میں تو اضافہ یقیناً ہوگا، لیکن یہ کہا جائے کہ مال میں اضافہ ہو گیا تو یہ نہ ہوگا. اس لیے گزارش ہے کہ مال کے اعتبار سے ہم اس لیے جھوٹ بولیں کہ میرا مال بڑھ جائے گا، جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں. تو اس کا نتیجہ بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ جھوٹ بول کر مال میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ کس میں اضافہ ہوگا؟ بے برکتی میں اضافہ ہوگا. بولیے کس میں اضافہ ہوگا؟ بے برکتی میں، نحوست میں، بے چینی میں، بے سکونی میں اور بیوی بچوں کی نافرمانی میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ اور کچھ اضافہ نہیں ہوگا. اس لیے آج سچے دل سے اس گناہ سے ہم توبہ کریں. جو 4 گواہ بنائے بیٹھے ہیں ہم اپنی اپنی زندگیوں کے، حدیث پاک میں اللہ نے بڑی عجیب رحمت کو بیان فرمایا. فرمایا اذا تاب العبد، جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، انس اللہ الحفظۃ ذنوبا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو فرشتے اس کے کرامن کاتبین جنہوں نے لکھا تھا اور جس زمین پہ لکھا تھا اور جو آزاد جوارے اس کے خلاف گواہ بنے تھے، انس اللہ الحفظۃ ذنوبا، اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ سارے گناہ بلوا دیتے ہیں. اور وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، ہر شے اس کی اس چیز کو بھول جاتی ہے. اور حتیٰ کہ فرمایا حتیٰ یلق اللہ، حتیٰ کہ جب یہ اللہ سے ملاقات کرے گا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ، تو کوئی اللہ کے پاس اس کے بارے میں گواہی دینے والا نہیں بچا ہوگا. سب گواہوں کو اللہ مٹا دیں گے. کس کی برکت سے؟ جب یہ سچے دل سے کیا کہے گا، یا اللہ میری، یا اللہ میری، جب یہ کہہ دے گا اے اللہ میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ جو جو اس کے خلاف گواہ بنے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بھلا دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاص طور پہ جھوٹ کی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اور تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پہ عمل کر لے. اور آخری ایک فضیلت سن لیں. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں اور چابی پکڑاتا ہوں، کس کے لیے؟ جو مذاق کی حالت میں بھی جھوٹ نہ بولے، جو مذاق کی حالت میں بھی جھوٹ نہ بولے. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے وہ چابی لے لے آ کے، جنت کے درمیان میں عالی شان محل کی چابی میں پکڑا ہوں. اس لیے گزارش ہے
کہ ایک تو جھوٹ سے بچنے کی ہم سب نیت کریں. آج کل جو مروجہ صورتیں ہیں اس کے متعلق ایک دو چیز سن لیں، پھر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا جاتا ہے چھٹی کے لیے، جھوٹا اور سفارشیں جھوٹی کروائی جاتی ہیں. آج میرے عزیزو وکلاء بھی اور میں آپ عام آدمی کیا، وکیل کیا، ججز کیا، عام طور پہ فضا بن چکی ہے جھوٹ کی. خدا را جھوٹ کو چھوڑ دیں، اللہ بڑی برکت عطا فرمائے گا. ایک وکیل نے جھوٹ کو چھوڑا، اللہ نے ایسی برکت اس کو عطا فرمائی کہ سال بھر تو بڑی مشکلیں اس کے اوپر آئیں، سال کے بعد اللہ نے ایسی آسانی فرمائی کہ جو مقدمہ وہ لے کے جج صاحب کے پاس، جس جج کے پاس بھی جاتا اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ اس نے فاقے برداشت کیے ہیں، جھوٹا مقدمہ نہیں لیا. جو لے کے جاتا اور یوں پیش کرتا، جج دیکھے بغیر اس کے اوپر فیصلہ فرما دیتے کہ یہ بندہ جھوٹا مقدمہ نہیں لے کے آتا، یہ جو لے کے آیا سچ لے کے آیا. اللہ پھر یوں عزتیں کرواتے ہیں. ایسے جھوٹا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے اس بندے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جبکہ میں آپ جانتے نہیں ہوتے اور دستخط کر کے دے دیتے ہیں. یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آئے گا اور جھوٹ ہے. فرمایا کسی کو جاننے کے لیے دو چیزیں شریعت نے بتلائی ہیں، یا تو اس سے لین دین کیا جائے، کاروبار کو کیا جائے، پھر اس کا پتہ چلے گا، یا سفر کیا جائے. سفر میں انسان کھلتا ہے، سفر کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ واضح ہونا، کھلنا. تو اس میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کتنے اعمال والا ہے، کتنی ترتیب والا ہے. اگر آپ نے دونوں میں سے کوئی ایک کام کیا ہوا ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں پھر تو آپ ضرور دستخط کریں، اور اگر نہیں کیا ہوا تو اپنے آپ کو خام خواہ مفت کے جھوٹ میں. ایسے ہی کوئی پوچھتا ہے بھائی جان آپ کھانا کھائیں گے، بڑے اخلاص سے پوچھ رہا ہوتا ہے، تو یہ اپنا سٹینڈرڈ سمجھتے ہوئے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، حالانکہ بھوک لگی ہوتی ہے یا پیاس لگی ہوتی ہے. تو ایسی حالت میں بھی اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا چاہیے. ہاں کوئی پوچھتا ہی اوپر سے ہے، جیسے ایک آدمی شہد کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا، اوپر سے ایک آدمی پہنچ گیا، کہنے لگا، اس نے روٹی تو جلدی جلدی اٹھا لی، شہد نہ اٹھا سکا. کہنے لگا بھائی جان شہد تو نہیں کھائیں گے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا آپ اتنے خلوص سے، اتنی محبت سے کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں کھائیں گے؟ اس نے کھانا شروع کیا، 1 چمچ 2 چمچ، جو 5-7 چمچ جب لیے تو جو جس کا شہد تھا وہ کہنے لگا بھائی جان شہد دل کو جلاتا ہے. کہا میرے نہیں بھائی، جس کا شہد ہے اس کے دل کو جلاتا ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا کھلانے پلانے والا ہو پھر تو اس سے بچنا چاہیے. ہاں کوئی خلوص سے کہہ رہا ہو بھائی جان پانی پیئیں گے، چائے پیئیں گے، کھانا کھائیں گے، کیا لیں گے، اور پھر کہنا تکلف میں کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں، حالانکہ ضرورت ہے. ضرورت نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ ہمارا یہ سٹینڈرڈ بن چکا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو خلوص سے پیش کرے تو اس کو قبول کرنا بھی ثواب کی چیز ہے، اور نہ قبول کرنا اور ایسے کہنا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے یہ جھوٹ کے زمرے میں آئے گا. تو جھوٹ کی جتنی آج مروجہ صورتیں، یقین کریں 70-80% لوگ جیلوں کے اندر جھوٹے مقدموں کی وجہ سے اندر پہنچے ہوئے ہیں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھائی اور یوں حضور کھڑے ہو گئے اور فرمایا عدلت شہادت الزور، عدلت شہادت الزور، عدلت شہادت الزور. 3 دفعہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی، عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، کہ جھوٹی گواہی دینا یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا شرک کرنا بڑا گناہ ہے. 3 دفعہ یہ ارشاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے. اور آج میرے عزیزوں میرے آپ کے دیس کے اندر جھوٹی گواہی کے بازار قائم ہیں اور بڑے دھڑلے کے ساتھ جھوٹی گواہی دی جاتی ہے. آقا کریم 3 دفعہ فجر کے بعد کھڑے ہوئے فرمایا عدلت شہادت الزور، عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ 3 مرات. 3 مرتبہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ کیا ہے جی؟ شرک کرنا ہے. اور اس کے بعد قرآن پاک کی آیت پڑھی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بھی بچائے، جھوٹ سے بھی بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری جتنی دلی مرادیں ہیں تمنائیں سب کو پورا فرما دے جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہ سکے سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے دنیا آخرت کی ساری راحتیں رحمتیں برکتیں عافیتیں عطا فرما اے اللہ ہم سب کو خاص طور پہ جھوٹ کی مصیبت سے نکال دے یا اللہ آج تک جو جھوٹ بولا وہ معاف فرما دے جس کا دل دکھایا اس سے جا کے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ و امتہ اجمعین برحمتک یا رحمت